بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے آیت نمبر 32 کا فقط دوسرا حصہ تلاوت کیا، اور یہ اس لیے کہ ہم وقت کو بچا سکیں۔ جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ گزشتہ حصے کی بھی تکرار کر دی جائے گی۔ ان اور ربکا کا معنی ہم نے بیان کر دیا تھا گزشتہ درس میں۔ لفظ رب کا اگر آپ تفصیلی معنی مزید جاننا چاہیں تو اسی کاروان قرآن کے لیکچر نمبر 706 کو سن کر لفظ رب کا معنی زیادہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ربکا کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے واسع۔ واسع کے معنی پر توجہ فرمائیں۔ اس لفظ کے بنیادی حروف واو، سین اور عین ہے۔ واو، سین اور عین وسعت، جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خود لفظ واسع یعنی وسیع، یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کم و بیش اس کا معنی ہم کو معلوم ہے، لیکن دقیق معنی عربی زبان کا اس کو اچھی طرح انشاءاللہ ذہن نشین فرمائیں گے۔ واو، سین، عین، اس کا اصل معنی ہے کشادگی، یعنی کسی چیز کا فراخ ہونا، کسی چیز کا کشادہ ہونا، کسی چیز کا بڑا ہونا۔ یہ لفظ مکان کے لیے، جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حالت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کی میں مثال دیتا ہوں قرآن سے ہی، توجہ فرمائیں۔ مکان یا جگہ کی وسعت بتانے کے لیے مثلا قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ فرشتے جن کی جانیں نکالیں گے ان کے وقت فوت، جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے، ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ فرشتے کہیں گے قالوا فیما کنتم، کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا، کیوں تم نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگیاں گزار دی، برے ماحول میں زندگیاں گزار دی۔ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ آگے سے جواب میں کہیں گے جن کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوں گی، برے لوگ ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور لوگ تھے۔ مستضعف ضعیف سے ہے، ہم کمزور تھے، ہم بس پھنس گئے تھے ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں۔ لیکن خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ در حقیقت چاہتے تو وہاں سے نکل جاتے برے ماحول سے، لیکن اپنی مادی ضروریات کی وجہ سے، اپنی دنیا پرستی کی، دنیا کی چمک دمک جہاں زیادہ تھی وہاں یہ کھنچ گئے، وہاں زندگیاں گزاری، اور خود بھی اور ان کی مثلا نسلیں بھی وہ اس برے ماحول کی زد میں آ گئی۔ جیسے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ فقط اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسے ماحول میں، ایسی جگہوں پر، ایسے معاشروں میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر خود بھی اور ان کی اولادیں بھی بالکل بے دین ہو جاتی ہیں۔ انسان ہجرت کر سکتا ہے کسی معقول وجہ سے، جس کی وجہ سے دین اجازت دیتا ہو، مثلا جان کا خوف ہے، مثلا کوئی اور بڑی مشکل ہے جو معقول ہو، لیکن فقط دنیا کی خواہش میں ایک دینی ماحول کو چھوڑ کر، نسبتاً دینی ماحول کو چھوڑ کر ایک بالکل کفر والے ماحول میں اور بالکل بے دینی والے اور بے حیائی والے ماحول میں چلے جانا، تو ان کا عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کو فرشتے کہیں گے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیوں تم نے اس حالت میں زندگی گزاری؟ تو یہ کہیں گے ہم تو یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، ہم تو ضعیف تھے، جبکہ یہ ضعیف نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے کیا ان کی بات کے جواب میں کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اگر ایک جگہ پر برا ماحول تھا اور تمہیں بے دینی نظر آ رہی تھی تو تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے۔ جس لفظ کی مثال دینا چاہ رہا تھا وہ کون سا ہے؟ واسعہ۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ،
کیا اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ وہی جگہ تھی رہنے کی صرف جہاں پہ تم نے زندگی گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، برے ماحول میں۔ اللہ کی زمین واسع تھی، کشادہ تھی، تم کہیں اور چلے جاتے جہاں اس قسم کے ماحول میں تم اور تمہاری اولادیں مثلاً نہ پھنستی۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اس زمین میں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 تھی۔ اس میں واسع کا لفظ کیا بتانے کے لیے آیا؟ جگہ کی وسعت بتانے کے لیے آیا۔ زمین خدا واسع تھی، وسعتوں والی تھی۔ حالت بتانے کے لیے مثال سورہ طلاق آیت نمبر 7، فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ سعتہ ہی وہی وسعت ہے۔ تو جو صاحب وسعت ہے اسے چاہیے کہ اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، یعنی جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ یہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جب کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جس کا بچہ ہے وہ اس پر خرچ کرے، وہ اس کو دے۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور اس کے بعد ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کا رزق کچھ تنگ کر دیا گیا ہے، جس کے پاس مال دنیا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اسی میں سے اسی کے مطابق یعنی خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں لگاتا، اس سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ عربی زبان میں جو لفظ تکلیف ہے اور ہمارے درسوں میں بھی بعض اوقات استعمال ہوگا، اس تکلیف سے مراد یہ اردو والا درد نہیں ہے، آپ کو مثلا کیا تکلیف ہے، یہ والا درد نہیں ہے۔ تکلیف یعنی ذمہ داری، اور ذمہ دار کو کہتے ہیں مکلف۔ مکلف جس کے ذمے کوئی تکلیف لگائی گئی ہو۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور احکام شرعی، حرام و حلال اللہ کے ہاں لکھے جانے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کا قلم اس کے بارے میں حرکت میں آ جاتا ہے، بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، تو اس بالغ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ مکلف ہے، یعنی اب اس کے ذمے بہت ساری تکالیف ہیں، یعنی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اللہ کے احکام کے، یعنی اللہ کے حلال و حرام کے حوالے سے۔ پس یہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ کا کیا معنی ہوا؟ جو وسعت کی حالت میں ہو۔ اب یہاں جگہ مراد نہیں ہے بلکہ حالت مراد ہے۔ تو پس واو، سین اور عین، یہ وسعت یہ جگہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حالت بتانے کے لیے بھی، اور بعض اوقات زمانہ بتانے کے لیے بھی۔ اگر مثلا کہا جائے اس کام کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہے، اس کے مقابلے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کام کے لیے آپ کے پاس وقت وسیع ہے، وسعت ہے۔ پس زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مکان کے لیے بھی، اور حالت یا حال بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئندہ درس میں بھی اس لفظ وسعت کا معنی جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔